السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور ڈیجیٹل میڈیا پر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں سینئر سیاستدان اعظم سباتی کی۔ اعظم سباتی کو گرفتار ہوئے 5 ہفتے سے زائد گزر چکے ہیں اور اس دوران ان کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مختلف اطلاعات ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، لیکن دوسری اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کا سافٹ ویئر ہی نہیں بلکہ ہارڈ ویئر بھی اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے اور ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اعظم سباتی وہ واحد سیاستدان ہیں جنہیں صرف ایک ٹویٹ کی پاداش میں، وہ ٹویٹ کے جس کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا باقاعدہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی ٹویٹ پر سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن اعظم سباتی کو نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ دوسری مرتبہ بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر تشدد کے وہ حربے آزمائے جا رہے ہیں کہ یہ 75 سالہ انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اعظم سباتی صاحب اب اس وقت نارمل ہو چکے ہیں اور اب امید کی جا سکتی ہے کہ ان کی جناب ضمانت ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر پولیس میں اصطلاحات ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں جی ہاف فرائی کر دو اور فلاں کو فل فرائی کر دو، تو ہاف فرائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسے نیم اپاہج کر دیا جاتا ہے، اور فل فرائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس ملزم یا اس مجرم کو اور یا جس کے خلاف یہ کارروائی کرنی ہوتی ہے اس کو اس جہان سے ہی آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی جو اصطلاحات ہیں کہ جب اس قسم کے لوگوں کو اپنے پاس مہمان رکھا جاتا ہے تو ان کا یا تو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ نارمل ہوتے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہ گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کا جو ڈنک ہوتا ہے یا ان کے اندر کے موجود جو مواد ہوتا ہے جسے اسٹیبلشمنٹ زہر بھی کہتی ہے، وہ زہر نکال دیا جاتا ہے اور اس وقت یہ بے ضرر ہوتے ہیں اور یہ پھر کوئی بات ایسی نہیں کہہ سکتے جس سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچے یا ان کو تکلیف ہو یا کسی اور کو تکلیف ہو، لہٰذا وہ بہت محتاط ہوتے ہیں لیکن اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں۔ اس عالم کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنا کہا جاتا ہے، لیکن ایک صورت اور بھی ہے کہ جب اس بندے کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے کرتے ساتھ ہارڈ ویئر بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جب واپس آتے ہیں تو وہ خلا میں گھورتے ہیں، وہ کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پیتے بھی ہیں، کبھی کبھار بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں یا نارمل زندگی گزار سکیں۔ ان کا ذہن تقریباً شل ہو چکا ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہوتے ہیں۔ اعظم سباتی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلی اطلاع یہ تھی کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ کس بنیاد پر یہ اطلاع آئی؟ کیونکہ اعظم سباتی جن کو اب گرفتار ہوئے، دوسری مرتبہ گرفتار ہوئے، 5 ہفتے سے زائد ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں عدالت میں بیان جمع کرایا گیا کہ وہ جن ٹویٹس کی بنیاد پر گرفتار کیے گئے انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ٹویٹس میں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ جی، یہ اعظم سباتی صاحب کو جناب دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اعظم سباتی کو پہلے جب گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو جناب صرف 8 دن کے لیے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے بعد انہیں فوراً رہا کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اعظم سباتی کی عمر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 74 اور 75 سال کے ہونے والے ہیں، یہ وہ خود کلیم کرتے ہیں، لیکن کاغذات میں جو ان کی عمر ہے وہ ہے جناب تاریخ پیدائش 22 جون 1956۔ اس لحاظ سے وہ تقریباً 66 سال اور کچھ ماہ، 6 ماہ کے 66.5 برس کی عمر ان کی بنتی ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو حقیقی عمر ہے وہ اس جنوری 2023 میں 75 سال کے ہو چکے ہیں۔ یہ 75 سال کا انسان کس قدر مضبوط اعصاب کا مالک ہے کہ اس کا صرف ایک مرتبہ کی گرفتاری میں اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں کیا جا سکا، بلکہ جب پہلی مرتبہ اسے گرفتار کیا گیا تو 13 اکتوبر 2022 کو انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر جناب 22 اکتوبر کو تقریباً 10 دن بعد ہی انہیں رہا کر دیا گیا۔ لیکن جب وہ رہا ہو کر آئے تو وہ نہ صرف پہلے سے زیادہ مضبوط تھے بلکہ ان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ توانا اور
تیز ہو چکی تھی. وہ بہت لاؤڈلی بول رہے تھے, ویری کلیئرلی بول رہے تھے, لیکن ساتھ ہی وہ بہت ہی افسوس کا بھی اظہار کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا, اس دوران ان کو ننگا کر کے ان پر تشدد کیا گیا, اور سب سے بڑی بات یہ کی گئی کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ 75 سال کی عمر میں جناب ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی ایک نیکڈ ویڈیو فلم بنائی گئی, اور وہ ویڈیو انہیں جناب ان کی بیٹی کو ان کے موبائل فون پر بھیجی گئی. وہ اس کا تذکرہ کر کے اکثر رو پڑتے اور ان کی ہچکیاں بن جاتی, لیکن وہ آخر وقت تک اسٹیبلشمنٹ کے ان ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے. یہ 75 سالہ بوڑھا دیکھا جائے تو ان 20-25 سال کے اور 30-35 سال کے ان نوجوانوں سے بھی زیادہ ذہنی طور پر مضبوط اعصاب کا مالک نکلا, کیونکہ جمیل فاروقی کو بھی گرفتار کیا گیا. جمیل فاروقی کو 22 اگست 2022 کو گرفتار کیا گیا, اور ٹھیک ایک ہفتے بعد 31 اگست 2022 کو انہیں رہا کر دیا گیا. وہ بھی اگرچہ روتے رہے اور کہتے رہے کہ ان کا جناب ان کو ننگا کیا گیا اور ان کو اریاں کیا گیا, ان کو بہت تشدد کیا گیا, لیکن بہرحال جب سے واپس آئے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کا جناب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے. وہ اس وقت نہ صرف بول ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں, بلکہ وہ کچھ سوالات بھی کرتے ہیں اور نارمل قسم کے پروگرام کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ جو چارجر تھا اور ایکسٹینشن کو وہ اپنے پاؤں اور بوٹ مارا کرتے تھے, وہ ان کی کیفیت ختم ہو چکی ہے. جی, ایک اور بہت بڑا نام جنہیں گرفتار کیا گیا وہ عمران ریاض تھے. عمران ریاض کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مضبوط آواز ہیں یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر. ان کو 5 جولائی 2022 کو گرفتار کیا گیا, اور ٹھیک ایک ہفتے بعد 13 جولائی کو, اگرچہ اس دوران چھٹیاں تھیں لیکن ان چھٹیوں کے باوجود ان کو رہا کر دیا گیا. ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی حد تک کمپرومائزڈ ہو کے آئے ہیں, اور واپس آ کر اگرچہ وہ اپنی ریٹنگ کے لیے کچھ باتیں کر تو رہے ہیں, بول تو رہے ہیں, لیکن ان میں وہ صورتحال نہیں جو اس سے پہلے وہ بولا کرتے تھے اور ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا کرتے تھے. جناب ایک تیسرے فرد کو بھی گرفتار کیا گیا, اور وہ ہے شہباز گل. شہباز گل کو جناب گرفتار کیا گیا تھا 9 اگست 2022 کو, اور 15 ستمبر کو جناب 1 مہینہ اور تقریباً 6 دن بعد 36-37 دن بعد ان کو رہا کر دیا گیا. وہ ابھی تک جسے کہتے ہیں کہ ایک خاص کیفیت میں ہے, اگرچہ وہ کبھی کبھی میڈیا کے سامنے آتے ہیں لیکن بہت محتاط ہو جاتے ہیں, اور جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو ان کا جواب دینے سے وہ انکار کر دیتے ہیں. لیکن اعظم سواتی وہ شخص ہیں کہ جن کو پہلے گرفتار کیا گیا اور 3 اکتوبر 2022 کو, اور 10 دن بعد 22 اکتوبر کو انہیں رہا کر دیا گیا, لیکن اب 27 نومبر کو انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے. اور اس دوران انہیں نہ صرف اسلام آباد میں رکھا گیا بلکہ انہیں بلوچستان لے جایا گیا, اور مبینہ طور پر وہاں ایک تفتیشی جناب ایجنسی اور ایک سیکریٹ ایجنسی کے دفتر میں ان کو کافی دنوں تک کوئٹہ میں رکھا گیا. جب بلوچستان سے ان کی رہائی کا پروانہ ملا اور ہائی کورٹ نے ایک دبنگ آرڈر دیتے ہوئے حکم دیا کہ ان کو فوراً رہا کر دیا جائے, تو ان کو رہا کرنے کی بجائے سندھ میں ان کو لے جایا گیا. ایک خصوصی طیارہ آیا جس کے بارے میں پہلے خیال تھا کہ جناب وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے مراد علی شاہ نے وہ طیارہ بھیجا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ پرائیویٹ طیارہ تھا, اور اس پر ان کو سندھ میں پہلے جناب لاڑکانہ لے جایا گیا اور وہاں سے دور مختلف شہروں میں انہیں لے جایا جاتا. اس دوران جناب اعظم سواتی سے ان کے وکلاء کی ملاقات نہیں کرنے دی گئی, اور ان کے بچوں کو, ان کے بیٹے جو خود بیرسٹر ہیں, ان سے بھی ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اب اعظم سواتی ہیں کیا, تھوڑا سا میں ان کے متعلق بتا دوں. یہ جناب ایک کامیاب بزنس مین ہیں. انہوں نے شروع میں کراچی میں آ کر لاء کی پریکٹس کی, اور پھر لیکن کچھ عرصے بعد ہی یہ امریکہ چلے گئے. وہاں پر انہوں نے سٹورز کی ایک چین بنائی اور اس کے مالک تھے. اس کے علاوہ انہوں نے پاک آئل کمپنی کے نام سے ایک آئل کمپنی بھی بنائی, اور بہرحال یہ بلیونرز کہلاتے تھے, یعنی وہ لوگ جو ارب پتی ہیں. جہانگیر ترین کے تقریباً ہم پلہ ان کو خیال کیا جاتا ہے, اور ان کے پاس بہت زیادہ دولت وہ امریکہ سے کما کر پاکستان میں آئے, اور انہوں نے وہ لوگ ہیں جو ملینز میں, یعنی وہ اس وقت بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں. ان کی بہت ساری جائیدادیں ہیں اور وہ ویل سیٹلڈ ہیں. انہوں نے آ کر پاکستان میں JUI فے کے پلیٹ فارم سے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا,
اور ان کا ایک بہت ہی مشہور جو تنازع تھا وہ اس وقت یہ پیپلز پارٹی کے منسٹر فار ریلیجیس افیئر مذہبی امور حامد سعید کاظمی کے ساتھ تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے اس وقت امور حج تھے، حج کے دوران جو حاجیوں کے لیے جناب رہائش گاہیں وہاں پر انہوں نے کرائے پر لیں، اس پہ انہوں نے کروڑوں روپے کے گھپلے کیے۔ یہ کیس عدالت میں چلا، عدالت میں نہ صرف ثابت ہوا بلکہ حامد سعید کاظمی کو 6 سال کی سزا بھی سنائی گئی۔ ان کے شریک مجرمان میں سیکرٹری مذہبی امور آفتاب صاحب تھے اور راؤ شکیل صاحب تھے جو ڈائریکٹر حج تھے، اور اس سے پہلے مختلف شہروں ملتان سمیت مختلف شہروں میں وہ ڈی سی بھی رہ چکے ہیں اور ایک خاص شہرت کے حامل ہیں۔ ان تینوں ملزموں کو جناب اس میں سزا سنائی گئی، لیکن بعد میں جب انہوں نے، یہ 2010 کا واقعہ ہے، اور 2016 میں یہ کیس الٹیمیٹلی پہنچا جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے ان کو رہا کر دیا گیا۔ جو اصل میں حامد سعید کاظمی کا جو تعلق ہے وہ جمعیت علماء پاکستان جماعت اہل سنت سے ہے، اور انہوں نے ایک مصطفی جناب ایک موومنٹ بھی بنائی اور انہوں نے ایک جماعت بھی اپنی بنائی، لیکن وہ اس وقت جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ جناب پیپلز پارٹی کے تھے، لہٰذا منسٹری انہیں پیپلز پارٹی کے کوٹے سے ملی تھی۔ تو ان کے بہت سارے مرید ہیں جو اس وقت بھی اعظم سواتی صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے اور مختلف القابات سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا تنازع تھا، لیکن 2011 میں انہوں نے JUI کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی، ان کو پھر دوبارہ سینیٹر بنایا گیا، اور اس کے بعد 2018 میں وہ پارلیمانی امور کے وزیر بھی بنا دیے گئے۔ اس دوران جناب وہ مسلسل سینیٹر چلے آتے رہے اور پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بنا دیے گئے۔ بہرحال یہ ان کی صورتحال تھی جناب، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی ضمانت